السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ دور بڑا پرفتن ہے۔ فتنے مختلف شکلوں میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اندھیری رات کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت، مسلمان حاکم پر خروج، مسلمان حاکم کے خلاف سٹیج اور منبر و محراب سے چیختی ہوئی آوازیں، اور اس فتنے کا شکار بہت سارے دیندار لوگ بھی ہو جاتے ہیں جو سلف صالحین کے منہج پر نظر نہیں رکھتے، شریعت کے دلائل کو اس معاملے میں اپنے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ جذبات، لوگوں کے خولی خالی نعرے ان کی طرف متوجہ ہو کر اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ بہت بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ اس فتنے سے امن اور امان کی دولت، اس سے انسان محروم ہوتا ہے۔ مسلمان حاکم کی فرما برداری یہ سلف صالحین کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کا ذکر، اس کی وضاحت کثرت سے آپ کو سلف صالحین کی کتابوں میں ملے گی، کیونکہ مسلمان حاکم کی فرما برداری سے دین اور دنیا دونوں کی مصلحت، ملکوں کا نظم و ضبط یہ برقرار رہتا ہے، اور مسلمان حاکم کی نافرمانی سے، بغاوت اور خروج سے دین اور دنیا میں فساد آتا ہے۔ دین اسلام میں یہ بات بڑی ضروری اور بڑی معروف ہے کہ دین جماعت کے بغیر نہیں، اور جماعت امامت یعنی حاکم کے بغیر نہیں، اور امامت فرما برداری کے بغیر نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ حکمرانوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، ہم یلون من امورنا خمسا، الجمعہ والجماعہ والعید والحدود واللہ لا يستقیم الدین الا بهم وإن جاروا وظلموا واللہ لما يصلح اللہ بهم اکثر مما يفسدون مع ان طاعتهم واللہ لغبطة وان فرقتهم لکفر۔ مسلمان حکمران ہمارے 5 امور میں سرپرستی کرتے ہیں، جمعہ، جماعت، عید، جہاد اور اللہ کی حدود کی تطبیق۔ اللہ کی قسم دین ان کے بغیر قائم نہیں رہتا، چاہے وہ ظلم و زیادتی کرے، اور اللہ کی قسم ان کے ذریعے اللہ بہت سی چیزوں کو درست کرتا ہے۔ اگرچہ وہ فساد کرتے ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی قسم خوشی کا باعث ہے، اور ان کی نافرمانی کفر کے مترادف ہے۔ اور یہاں کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، بلکہ یہاں گناہ کی شدت بیان کی ہے۔ ابو العالیہ کے پاس سلطان کا ذکر کیا گیا، مسلمان حاکم کا ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا اللہ ان کے ذریعے جو اصلاح کرتا ہے، اس فساد سے وہ اصلاح بہت زیادہ ہوتی ہے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ ہے سلف صالحین کا طریقہ، اللہ ان پہ رحمت فرمائے کہ وہ اس معاملے کو ایک خاص اہمیت دیتے تھے، خاص طور پہ جب فتنے کے آثار ظاہر ہوتے، کیونکہ اس معاملے سے جہالت یا اسے نظر انداز کرنے سے بندوں اور شہروں میں، ملکوں میں بڑے پیمانے پر فساد پیدا ہوتا ہے، اور راہ ہدایت سے انحراف ہوتا ہے۔ سلف صالحین کے اس معاملے میں دلچسپی کے بے شمار شواہد ہم تک پہنچے۔ آئیے اس کی ایک صورت آپ کو بھی سنائے۔ حکمران کے خلاف خروج سے خبردار کرنا، اس کی ایک شاندار مثال اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے پیش کی۔
وہ حکمرانوں کے ساتھ سلوک میں سنت کا نمونہ تھے۔ ان کے زمانے میں حکمرانوں نے ایک گمراہ کن نظریہ اپنایا اور لوگوں کو اس پر تلوار کے زور سے مجبور کیا۔ بے شمار علماء کا خون بہایا گیا اور امت پر یہ نظریہ زبردستی لاگو کیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ اور یہ امت پر ایسے مسلط کیا کہ بچوں کی کتابوں کے اندر یہ پڑھایا جانے لگا، اور بھی بڑے فتنے اور ظلم پھیلے۔ مگر ان تمام حالات کے باوجود امام اہل سنت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے نہ تو خواہشات کی پیروی کی، نہ جذبات کے طوفان میں بہے، بلکہ سنت پر ثابت قدم رہے، اور وہی سب سے بہتر اور ہدایت والا راستہ تھا۔ انہوں نے مسلمان حکمران کی فرمانبرداری کا حکم دیا، عام لوگوں کو اس پر متحد رکھا، اور پہاڑ کی مانند استقامت کا مظاہرہ کیا اس شخص کے خلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سلف صالحین کی روش کے خلاف جانا چاہے، یا پھر محض اپنے جذبات کی پیروی کرے جو کتاب و سنت سے آزاد ہو یا انقلابی نظریات کی طرف مائل ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بغداد کے فقہاء خلیفہ واسق کے دور میں امام صاحب کے پاس جمع ہوئے اور ان سے کہا حالات خراب ہو چکے ہیں، فتنہ عام ہو گیا ہے۔ ان کا اشارہ خلق قرآن کے فتنے کی طرف تھا کہ یہ کتنا ترویج پا رہا ہے، یہ گمراہ عقیدہ کتنا پھیلایا جا رہا ہے۔ تو امام صاحب سے فقہاء نے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ بیعت توڑ دیں، امارت اور حکمرانی کا یہ حق جو ان کا ہے اسے قبول نہ کرے۔ تو امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان فقہاء سے مناظرہ کیا اور انہیں کہا تم پر لازم ہے کہ تم دل سے اس برائی کا انکار کرو، لیکن حاکم وقت کی فرمانبرداری سے ہاتھ نہ کھینچو، مسلمانوں کی صفوں کو نہ توڑو، نہ اپنی جانیں ضائع کرو اور نہ ہی مسلمانوں کا خون بہاؤ، اپنے انجام پہ غور کرو، صبر کرو، یہاں تک کہ نیکوکار آرام پائے اور بدکار سے راحت نصیب ہو۔ مزید فرمایا امام صاحب نے کہ حکمران کی اطاعت چھوڑ دینا درست نہیں، بلکہ یہ تو سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ یہ ایک بڑی شاندار مثال ہے جو ہم تک پہنچی، اور یہ مثال واضح کرتی ہے کہ سلف صالحین اس مسئلے کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ یہ اہل سنت کے عملی طرز عمل کی مکمل وضاحت پیش کرتی ہے۔ باوجود اس گمراہ عقیدے کے پھیلائے جانے پر امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ بغاوت سے روک رہے ہیں۔ دوسری صورت ہے حکمران کے لیے دعا کرنے کی تاکید۔ اس کی مثالیں بھی سلف صالحین سے ملتی ہیں، اور اس کی مثال امام حسن بن علی البربہاری رحمہ اللہ کی کتاب السنہ میں ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو حکمران کے خلاف بد دعا کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے، اور اگر تم کسی کو حکمران کی بھلائی اور اس کی اصلاح کی دعا کرتے دیکھو تو جان لو کہ وہ اہل سنہ میں سے ہے انشاءاللہ۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس ایک دعا ہوتی جس کی مجھے یہ گارنٹی ملتی کہ یہ قبول ہوگی تو وہ میں دعا اپنی بجائے اپنے مسلمان حاکم کے لیے وقف کر دیتا۔ یہ ہے سلف صالحین کا منہج۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حکمرانوں کی اصلاح کی دعا کریں، نہ کہ ان پہ لعنت بھیجیں، وہ ظلم کریں یا نا انصافی برتیں، کیونکہ ان کا ظلم ان کے اپنے اور مسلمانوں کے خلاف ہوگا، جبکہ ان کی اصلاح خود ان کے اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تیسری صورت ہے کہ مسلمان حکمران کے لیے عذر پیش کرنا۔ اہل علم کہتے ہیں اگر حکمرانوں کے معاملات تمہارے لیے درست رہیں تو اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں ان کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچے تو اسے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کا نتیجہ سمجھو، کیونکہ تم اپنے اعمال کے سبب اس کے مستحق ٹھہرے ہو۔ اور حکمرانوں کے لیے عذر قائم کرو، کیونکہ ان پر بے شمار معاملات کا بوجھ ہوتا ہے۔ انہوں نے سلطنت کے مختلف امور کو منظم کرنا ہوتا ہے، دشمنوں سے نمٹنا ہوتا ہے، دوستوں کو راضی کرنا ہوتا ہے، جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ناصحین کی کمی ہوتی ہے، دھوکہ دینے والے اور لالچی افراد کی کثرت ہوتی ہے۔ اگر ہم سلف صالحین کی ان خوبصورت مثالوں کو سامنے رکھیں تو آج کے دور میں بھی ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہی انصاف ہے، یہی اہل سنہ کا منہج ہے، یہی سلف صالحین کا منہج ہے۔
وہ لوگ کھلی غلطی اور کھلی گمراہی پر ہیں جو حکمرانوں کے معاملے میں شدت پسندی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا انکار کرتے ہیں، ان کی قدر و منزلت کا انکار کرتے ہیں، انہیں ان حقوق سے محروم کرتے ہیں جو شریعت نے ان کو دیے، جو شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے مقرر کیے، اور ایسا وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے یا گمراہ لوگوں کے نظریات سے متاثر ہو کر۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سلف صالحین کے اس باب میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب بھی امت کی اس مسئلے میں پیاس بڑھ جائے، ضرورت بڑھ جائے، تو اس پر زیادہ زور دیا جائے تاکہ فتنوں کے دروازے بند کیے جا سکے اور حکمرانوں کے خلاف بغاوت کے راستے کو روکا جا سکے، کیونکہ بغاوت کا یہ راستہ دنیا اور دین کے فساد کی جڑ ہے۔ دائیں بائیں جھانک کے دیکھ لیجئے، جہاں آپ کو فساد نظر آئے گا اس کے پیچھے کہانی یہی نظر آئے گی۔ لوگ آپ کو گمراہ کن شبہات پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے اس کے لیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں امام عبداللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل شیخ رحمہ اللہ کے ایک بلیغ بیان کی طرف، جنہوں نے ان گمراہ کن شبہات کا پردہ چاک کیا جو جاہلوں نے پھیلا رکھے ہیں۔ یہ فتنہ باز لوگ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے اکثر حکمران وہ آزمائشوں، بغاوتوں اور فتنوں میں مبتلا رہے۔ ان کے ادوار میں، تاریخ میں اگر آپ جھانکیں گے تو بغاوت کرنے والے، خروج کرنے والے کئی گروہ اور کئی باطل فکر کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے باوجود جلیل القدر علماء امت اور سلف صالحین نے یہ طریقہ اپنایا کہ انہوں نے حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں کی اور اس بغاوت کے راستے کو روکا، اس راستے پر بند باندھے، حکمرانوں کی فرمانبرداری کا حکم دیا، کیونکہ یہ دینی فرائض کے اندر ہے، یہ شریعت کے مطالبے کے اندر شامل ہے۔ شیخ عبداللطیف رحمہ اللہ مثال دیتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ثقفی کی، جس کا ظلم، جبر، خون ریزی امت میں مشہور ہے، وہ خون بہانے میں انتہا پسند تھا، اللہ کی حدود کو پامال کرتا تھا، اس نے امت کے کبار علماء اور صلحاء کو قتل کیا، جیسے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ وارضا۔ اسی طرح اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، حالانکہ ابن زبیر حرم شریف میں پناہ لے چکے تھے، مگر اس نے حرم کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے انہیں شہید کیا، باوجود اس کے کہ ابن زبیر نے ان کی بیعت کر لی تھی، اور اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل یمن اور اہل عراق بھی اس کی بیعت کر چکے تھے اور عام طور پر اس کی اطاعت قبول کر لی گئی تھی۔ حجاج ان علاقوں میں عبد الملک بن مروان کی طرف سے والی مقرر تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حجاج کا زمانہ پایا، کسی بھی طور پر اس کے خلاف انہوں نے بغاوت نہیں کی، نہ ہی اس کے اطاعت سے انکار کیا ان معاملات میں جو دین اسلام کو قائم رکھنے اور اس کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھے۔ اسی طرح تابعین میں سے سعید بن مسیب، حسن بصری، ابن سیرین، ابراہیم تیمی رحمہم اللہ اور ان جیسے دیگر جلیل القدر علماء وہ اسی منہج پر قائم رہے۔ یہی طرز عمل امت کے علماء کرام اور کبار ائمہ کے درمیان ہمیشہ سے رہا، جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے راستے میں جہاد کرنے کی تلقین کرتے رہے، خواہ حاکم نیک ہو یا ظالم، جیسا کہ اصول دین اور عقائد کی کتابوں کے اندر یہ سب کچھ مذکور ہے۔ اسی طرح بنو عباس نے بھی مسلمانوں کے علاقوں پر طاقت اور تلوار کے ذریعے قبضہ کیا۔ ابتدا میں کوئی عالم دین ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بہت سے افراد کو قتل کیا۔ ایک ہی دن میں بنو امیہ کے تقریباً 80 افراد کو قتل کیا۔ اس کے باوجود امام اوزاعی، امام مالک، امام زہری، امام لیث بن سعد، عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ، ان جیسے جلیل القدر ائمہ، انہوں نے ان حکمرانوں کے ساتھ جو طرز عمل اپنایا وہ کسی اہل علم سے مخفی نہیں۔ دوسرے طبقے کے اہل علم جیسے کہ امام احمد بن حنبل، امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن نوح، امام اسحاق بن راہوے اور ان کے معاصرین میں سے بڑے بڑے علماء، انہوں نے اپنے حکمرانوں کی فرمانبرداری کی، بغاوت کے راستے کو روکا، حالانکہ اس دور کے حکمران بدعات میں صفات الہیہ کے انکار جیسے فتنوں کو رواج دیا کرتے تھے، بدعات میں گرفتار ہو چکے تھے، علماء کو آزمایا بھی گیا تھا، کچھ علماء شہید بھی ہوئے، جیسے احمد بن نصر شہید کر دیے گئے،
لیکن اس کے باوجود کسی بھی امام سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے حاکم کی اطاعت سے ہاتھ کھینچا ہو یا اس کے خلاف خروج کو جائز سمجھا ہو۔ یہ تمام دلائل اس عقیدے کے بنیادی اصول کی اہمیت اور اس کو مضبوطی سے قائم رکھنے کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں۔ جب اس مسئلے میں جہالت غالب آ جائے یا اہل سنت کے طریقے سے ہٹ کر گمراہ خیالات عام ہو جائے، بغاوت کے چرچے زبانوں پر عام ہو، تو اس مسئلے کو واضح کرنا، اس کی اہمیت کو عام کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس دور میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو چکی ہیں۔ اس مسئلے میں جہالت کا غلبہ، آپ احادیث سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مانیں گے، تسلیم کریں گے، مسائل پر مناظرے ہوں گے، افضل کام کرنے پر بڑی گرم گرم بحث ہوگی، دلائل دیے جائیں گے، لیکن جب احادیث پیش کریں گے مسلمان حاکم کی فرما برداری کی تو اچھے بھلے چہروں پر غصے کے آثار آ جائیں گے۔ جہالت کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح گمراہ خیالات، وہ گمراہ فرقے اپنے نظریات کو عوام الناس میں پھیلا چکے ہیں، جن کی تنظیموں، جن کی جماعتوں، جن کی گروہوں کا مقصد مسلمان حاکم سے کرسی چھین کر ملک اور ملت میں فساد پھیلانا ہے۔ اس لیے اہل علم پر، ان کے شاگردوں پر واجب ہے کہ وہ اس عہد و پیمان کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، جیسے کہ مولا کا فرمان ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرو اور نہ چھپاؤ۔ اس وقت ضرورت ہے اہل علم کو اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی کہ اس بنیادی عقیدے کی بنیادی اصول واضح کرے، اور یہ کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ۔ جو اہل شر کی طرف سے شبہات پیش کیے جا رہے ہیں ان شبہات کا رد کیا جائے، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت سے فائدہ کس کو ہوگا، اور یہ سوال پیدا کرنے والے اکثر شرارت کرتے ہوئے اسے کیا کہیں گے، یہ جی بادشاہوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ سلطانی علماء ہیں، آپ یہ باتیں کرو گے اس کا فائدہ صرف حکمران کو ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ سراسر جہالت اور کھلی گمراہی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد در حقیقت حکمرانوں کے خلاف غلط باطل عقیدہ رکھنا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ یہ مسئلہ بیان کرنے سے فائدہ حکمران اور عوام دونوں کے لیے مشترک ہے، جیسے کہ اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں، بلکہ بعض اوقات عوام اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں بنسبت حکمرانوں کے۔ اسی طرح ایک اور شبہ پیش کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں۔ سبحان اللہ، تو پھر اس کا وقت کون سا ہوگا؟ کیا جب سر قلم کر دیے جائیں گے، خون بہا دیا جائے گا، ہر طرف افراتفری ہوگی، امن و امان اٹھا لیا جائے گا، تب اس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ آج جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلمان حاکم کے خلاف بغاوتیں کرتا ہے، ہڑتالیں کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، راستے بند کرتا ہے، امن و امان کو برباد کرتا ہے۔ کوئی مسلمان فوج کی چھاؤنیوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، کوئی مسلمان فوجیوں کو پکڑ کے اپنے باطل نظریات کو تکمیل پہنچانے کے لیے زندہ جلا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ وقت اس اہم ترین مسئلے کو بیان کرنے کا نہیں تو پھر کون سا وقت ہوگا؟ آج تو لوگوں کے اذہان فکری آلودگی کا شکار ہیں، فتنہ پھیلانے والے جن کے سارے کاموں، ساری محنتوں کا محور صرف کرسی تک پہنچنا اور حکمران سے کرسی چھیننا، اس کے لیے انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کے اندر فساد، دنیا کے اندر فساد پھیلایا ہوا ہے۔ تو اس وقت اہل السنہ اور سلف صالحین کے اس منہج کو بیان نہیں کریں گے تو کب بیان کریں گے؟ جو شخص بھی اپنی نجات اور اپنے لیے فلاح چاہتا ہے، معاشرے کے لیے فلاح چاہتا ہے، ملکوں میں امن و امان برقرار دیکھنا چاہتا ہے، عزتوں کی حفاظت، روزگار کی آسانی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اس مسئلے سے متعلق شرعی نصوص پہ غور کرے، اس پہ عمل کرے، اپنا سر اس کے سامنے جھکائے، اپنی خواہشات کو اس پر غالب نہ آنے دے، کیونکہ بندہ اس وقت تک حقیقی ایمان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی خواہشات شریعت محمدیہ کے تابع نہ ہو جائے، جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے تابع نہ ہو جائے۔ ہاں، جو لوگ گمراہ ہوئے وہ خواہشات کی پیروی میں گمراہ ہوئے، انہوں نے اپنی عقل کو دلائل اور نصوص پر مقدم کیا،
اس لیے اے حق کی تلاش کرنے والے، شریعت محمدیہ کے دلائل کو پڑھو، سلف صالحین کے اقوال کو پڑھو، اور پھر اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو کھول کر ان دلائل کو اپنے دل و دماغ میں سما کر معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے اس فتنے کا دروازہ بند کرو، تاکہ امت سکون کا سانس لے سکے اور ہم اس منہج پہ زندہ رہیں جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اور سلف صالحین سے ملا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں امن کی دولت، ایمان کی دولت، سکون کی دولت عطا فرمائے، مسلمان ملکوں میں ہونے والے ان فسادات کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، ان حقوق کو پہچاننے کا اللہ ہمیں شعور دے جو شریعت محمدیہ نے مسلمان حاکم کے رکھے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔